پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ پر انسانیت جہاں پر آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، مگر ہندو مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا سناتن دھرم مسلمانوں کی تاریخ سے ہزاروں سال پرانا ہے اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا ہے۔ کیا واقعی حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا گیا تھا؟ کیا ہندوؤں کی کتاب وید حضرت نوح علیہ السلام پر اتاری گئی تھی؟ کیا اسلام کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی تھی؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہندوستان کی سرزمین پر کس نبی کو بھیجا گیا تھا۔ ہندو محققین اکثر ہندو دھرم کو دنیا کا سب سے قدیم دھرم اور سچا دھرم ثابت کرنے کے لیے اسلام اور قرآن پر عجیب و غریب اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ ان اعتراضات کے جواب ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ اسلام اور قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ ہندو اسکالرز کے مطابق ہندو دھرم ایک قدیم مذہب ہے، جبکہ اسلام کی ابتدا صرف 1400 سال پہلے عرب میں ہوئی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ نہ صرف اسلامی کتب بلکہ ہندوؤں کی اپنی مذہبی کتابوں میں یہ بات عیاں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جس سرزمین پر اتارا گیا تھا وہ سرزمین ہندوستان ہی تھا۔ قرآن کے مطابق آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان اور پیغمبر ہیں، اس لیے ہندوستان پر سب سے پہلا قدم ایک مسلمان نے ہی رکھا تھا۔ اس لیے اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی تھی۔ ہندوؤں کی کتابوں جیسے رگ وید اور بھوشیہ پرانا میں یہ مکمل واقعات ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں، جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حوا کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر شجرہ ممنوعہ چکوانا اور پھر بطور سزا ان دونوں کو زمین پر اتارا جانا شامل ہے۔ ہندو محققین قرآن کی اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہو، جبکہ قرآن پاک کی سورہ رات اور سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر قوم یا امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا، اور سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے آپ سے پہلے جس کسی کو بھیجا اس کو اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ہم ان پر ہدایت کو واضح کر دیں۔ ہندو اسکالرز کو یہ اعتراض ہے کہ قرآن میں نہ تو ہندو قوم کا ذکر ہوا ہے اور نہ ہی ان کے رسول کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو دھرم نام کا کوئی مذہب دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک اور ویدوں میں ایسے کسی مذہب کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس کو ہمیشہ سے ہی سناتن دھرم ہی کہا گیا۔ اور اگر آپ سناتن دھرم کا اردو میں ترجمہ کریں تو سناتن کا معنی القیم یعنی ہمیشہ رہنے والا، اور دھرم کے معنی الدین کیے گئے ہیں۔ عربی میں سناتن دھرم کو دین القیم کہا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ روم میں موجود ہے، یعنی یہ اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دراصل سناتن دھرم کا مطلب عربی میں اسلام ہے۔ تاریخ اور ادیان کے معتبر کتب سے مضبوط دلائل سے یہ ثابت ہے کہ وید جس شخص پر اتارا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ وید خود بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ وید میں حضرت نوح کو مہا نوح کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سیلاب عظیم والا منو کہا گیا ہے، اور مطفیہ قرآن میں درج ہے کہ منو کے دور قیامت میں جب ساری زمین ایک سیلاب میں غرق ہو جائے گی تو تمہارے ذریعے مخلوق کی دوبارہ ابتدا ہوگی، تب میں ویدوں کو نافذ کروں گا۔ سورہ نو میں جن دیوی دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے جن کی پوجا ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہی کرتے تھے۔ سناتن دھرم میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے لے کر سیلاب کے بعد تک کے واقعات بڑی تفصیل سے موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو قرآن میں سابی کہا گیا ہے۔ سابی قدیم زمانے میں ایران کے اس علاقے کے رہائشی تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور نامی شہر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قدیم تہذیب ہڑپا اور موہنجو داڑو کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان دونوں تہذیبوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا۔ قرآن میں سابی قوم کے ذکر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم کا ذکر جا بجا آسمانی کتب رکھنے والی قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ سابی قوم خدا کو مانتی تھی لیکن یہ مشرک تھے۔ سابی قوم یمن کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تہذیبوں کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سناتن دھرم کے ماننے والے لوگ بڑی تعداد میں یمن میں آباد تھے۔ وہاں پر آج بھی شیام اور ہند کے ناموں سے قلعے موجود ہیں۔ سابی فرشتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، جبکہ ہندو مذہب میں کثیر تعداد میں دیوتاؤں کا تصور دراصل فرشتوں کا ہی تصور ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ یہ ستاروں کے پجاری تھے۔ دنیا میں شاید ہی کسی قوم کو اتنی دلچسپی ستاروں کے ساتھ ہو جتنی ہندو دھرم کی ہے۔ سابی آگ کی پرستش کرتے تھے، اور ہندو قوم آج بھی آگ کو مقدس مانتی ہے اور آگ کی پرستش کرتی ہے۔ آخر یہ سب جاننے کے بعد ہندو قوم کسی رسول یا نبی کو کیوں نہیں مانتے اور خود کو کسی رسول کا امتی کیوں نہیں کہتے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر
ہندو کی کتابوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ کا حکم پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے بے شک میرے مالک۔ پھر امت نوح سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ اور پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری بات کا گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو یعنی امت محمدی کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی 143 آیت پڑھی، اور ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو کبھی بھی کسی رسول اور نبی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اسلام ہی دنیا کا اولین مذہب ہے جس کی تعلیمات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء اور رسول لے کر آئے۔ ہندوستان کا اصل مذہب اسلام ہی تھا جو بگاڑ کے بعد اپنی اصل صورت کھو چکا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اور بزرگان دین نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دیا، لیکن افسوس کئی صدیوں سے مسلمانوں نے اپنی اس ذمہ داری سے غفلت برتی۔ اب ہم چند آیات قرآن اور ویدوں سے پیش کریں گے جس سے سناتن دھرم کا توحیدی مذہب ہونا ثابت ہے۔ سورہ شعراء میں ہے کہ اس کی کسی چیز سے مشابہت نہیں۔ یجروید، اس پرمیشور کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی۔ سورہ بقرہ، اللہ کا یہ مشرق بھی اور مغرب بھی۔ رگوید، سب سمتیں اسی کی ہیں۔ سورہ یونس، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ رگوید، خدا کے قوانین کبھی نہیں بدلتے۔ سورہ حدید، اور جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو بھی تم کرتے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتھروا وید، جو کھڑا ہوتا ہے اور چلتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے اور چھپاتا پھرتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اور جو آدمی خفیہ باتیں کرتے ہیں، تیرا پرمیشور ان سب کو جانتا ہے۔